الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواہ مسلم. معزز بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 80 پر دو آپ ملاحظہ کریں. اس حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آدمی کے کفر اور اس کے شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. حضرات، نماز یہ رأس العبادہ ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے جو ہونے والا ہے وہ ہے نماز. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نماز کو چھوڑا نہیں. اس کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. آپ سیرت پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بد دعا نہیں کی، احد کے موقع پر بد دعا نہیں کی، جبکہ بڑا زخم آپ کو اس میں پہنچا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، عصر کی نماز وقت سے ہٹ گئی تھی، یہاں تک کہ مغرب قریب ہو گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا: ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے. تو اس طریقے سے اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے. اسی لیے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ آدمی کے اور اس کے شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو کہتے ہیں کہ اکثر اور کبار علماء کہتے ہیں کہ واقعتاً آدمی ایک نماز بھی جانتے پوچھتے چھوڑ دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اگر بار بار انسان نماز چھوڑتا رہے تو یہ چیز اسے کفر اور شرک تک لے جانے والی ہے. تو بہرحال نماز کا چھوڑنا یہ زنا اور جو ہے چوری سے بھی بڑا گناہ ہے. اس سے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے. نماز کو پابندی سے اور اس کے اوقات میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.